سورۃ التوبہ آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم، بڑے ہیں، درجتاً، درجہ کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، واولئک، اور یہی، ہم، یہ لوگ، الفائزون، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم، خوشخبری دے گا ان کو، ربہم، ان کا رب، برحمہ، رحمت کی، منہ، اپنی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات، اور ایسے باغات کی، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان باغات میں، نعیم، نعمتیں ہیں، مقیم، ہمیشہ رہنے والی، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، ان، بے شک، اللہ، اللہ، عندہ، اس کے پاس، اجر، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بڑے ہیں اللہ کے ہاں درجہ کے اعتبار سے، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو اپنی طرف سے رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات، اور ایسے باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالی اس کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی بات کو ہی تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے کے اعتبار سے افضل کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ نہیں کہ جو مشرک ہوں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے گمان کے مطابق نیکیاں بھی کرتے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگ افضل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، اور ایمان سے مراد 6 چیزیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی۔ ہجرت کی 2 قسمیں معروف ہیں۔ ایک قسم ہے کہ ایک علاقے کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کے ایسے علاقے کی طرف چلے جانا جہاں پر اللہ کی رضا مل سکتی ہو، یہ ہجرت ہے۔ اور دوسری ہجرت کی قسم ہے ایسی عادات، ایسے دوست احباب کو چھوڑ دینا کہ جو آپ کو اللہ کی ناراضگی کی طرف بلاتے ہوں، ان کو چھوڑ کر ایسے دوستوں کی طرف چلے جانا، ایسے ماحول اور معاشرے کی طرف چلے جانا کہ جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہو، یہ بھی ہجرت ہے۔ آج کے دور میں ہم اگر پہلی قسم کی ہجرت نہیں کر سکتے تو دوسری قسم کی ہجرت تو ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ ہم ایسے دوست، ایسی محفلیں، ایسی صحبتیں اور ایسے معاشرے اور گلی محلے کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں ایسی جگہ پر
کہ جہاں پر ہمیں اچھی صحبت ملے، اچھے دوست ملے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی مال بھی لے کر نکلے اور اپنی جانیں بھی لے کر نکلے، جن میں یہ صفات پائی جائیں اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے سب سے اعظم ہے۔ اعظم اسم تفضیل ہے، اس کا معنی سب سے زیادہ فضیلت والے یہ لوگ ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو سب سے زیادہ فضیلت والا کہے کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، اور یہ ساری کی ساری صفات صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ وہ مومن بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے درجے بڑے ہیں۔ اب ان کو جن کی پاکیزگی اور جن کی فضیلت اللہ کا قرآن بیان کرے، کوئی اٹھ کر آج ان پر تنقید کرے، ان کے درجے کو نیچا کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اگر ایمان ہوتا تو وہ ان صحابہ کرام اور ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں کچھ نہ بولتا جن کا تزکیہ اللہ رب العالمین نے خود کر دیا۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یعنی اس کا اول مصداق صحابہ کرام ہے، اور جو اول مصداق پر تان کرے در حقیقت وہ ان پر تان کر کے ہی ذلیل و رسوا ہو گیا۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی کہ میری رحمتیں ان کے اوپر ہوں گی جنہوں نے یہ کام کیے۔ ورضوان، اور رضامندی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ میں تمہیں ایک نعمت دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ابھی کون سی نعمت باقی ہے جو تو ہمیں دے گا؟ تو اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وردوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی رضامندی دنیا اور آخرت میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ لہٰذا صحابہ کرام کے بارے میں ایک نقطہ اور ایک اصول اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ان کی زندگیوں پر اگر آپ کو خوبیاں ملیں تو ضرور لیں، لیکن آپ مکھی بن کے کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی اپنی سوچ ہے، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے جو پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اور ایک وہ مکھی ہوتی ہے جو گندے جراثیم اور زخموں پہ بیٹھتی ہے۔ اب انسان کا اپنا ذوق ہے کہ وہ کون سی مکھی کی عادت کو پسند کرتا ہے، شہد کی مکھی کو پسند کرتا ہے کہ گندی مکھی کو پسند کرتا ہے۔ بس کچھ لوگوں کی زندگی کا یہ معمول ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام میں سے کیونکہ وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، انسان نبیوں کے سوا ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی پوری 50-60 سال کی زندگی میں چند ایسی غلطیاں یا کمزوریاں یا ایسے معاملات ان کو لے کر وہ اس پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے ذہن خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی فلاں صحابی نے تو ایسے کیا تھا، فلاں نے تو ایسے کیا تھا۔ بھائی ان کے بارے میں تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کی شخصیات اور ان کی ذاتوں پر انگلیاں اٹھانے والے؟ تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام کرو، تمہیں اللہ نے نماز اور عبادت کے لیے پیدا کیا، تم یہی کام کرو۔ تم وہ کام کر رہے ہو جس کا تمہیں اللہ نے پابند نہیں کیا، جس کے بارے میں تمہیں اللہ نے پوچھنا نہیں ہے۔ اس لیے ایسی شخصیات، ایسے بیانات کو مت سنیے کہ جو آپ کو ان محسن ہستیوں سے بدظن کرتے ہوں۔ بدظن کرنے والے بیانات آپ سنیں گے تو آپ ہی کا ایمان گدلا ہوگا۔ وجنات، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے جنتیں۔ دیکھیں انہوں نے 3 کام کیے، ایمان، ہجرت اور جہاد۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات سنیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنتیں۔
ایسی جنتیں کہ جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت بھی ہے تو اس کو زوال ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، ایک موسم کے آنے پر وہ رہتی ہے، موسم کے جانے پر وہ چلی جاتی ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں کہ جس کو فنا ہو۔ انسانی صحت ہے، جوانی ہے، حسن ہے، طاقت ہے، خوشی ہے، اور وہاں پر ملنے والی دیگر نعمتیں، کسی نعمت کو بھی وہاں پر فنا اور زوال نہیں ہے، ہر نعمت اس میں ہمیشہ ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔